الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سارے چاک والے نہیں سننا ہی تو مڑ اتھے ہی پڑھ لیندے اپن، سفر کرنے کی ضرورت نہ آئی۔ میرے سامنے تقریباً اکثر و بیشتر ایسے چہرے بیٹھے ہیں جو زیادہ جو ہے میرے مخاطبین میں سے ہوتے ہیں اور سامعین میں سے بھی ہوتے ہیں، سننے والے بھی ہوتے ہیں، سنانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر چہرے ایسے ہیں، کچھ نئے چہرے ہیں۔ تو پرانے چہروں کے لیے تو باتیں وہی پرانی ہوں گی، نئے چہروں کے لیے پرانی باتیں بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ سب سے پہلے تو دعا ہے صاحبان کے لیے، بالاخص ملنگ کے لیے۔ جیسے یہ ملنگ ہیں ویسے چک نورنگ شاہ کے ہر بندے کو ملنگ ہونا چاہیے۔ ایک دن ان سے بندے کو پھنساتے ہیں یہ ممبر پہ 100 روپیہ رکھ کے۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ 100 روپیہ رکھیں گے تو نہیں اٹھاؤں گا میں۔ 100 روپیہ رکھا، پھنسا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں بندہ پھنس گیا ہے، تویز کام کر گیا مرشدانہ، تو موڑ جڑا ہے نا بٹھا لیندے انہوں نے نال۔ تو ایسی ایک دن انہوں نے ایسی بات کی کہ ان کی بات ہی مجھے محبت کے زمرے میں لگی، اور جس کی وجہ سے آپ سب اور میں اور باقی ذاکرین آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے باتیں تو زیادہ کی، تقریباً بہتر تھیں، لیکن جو مجھے بہت اچھی لگی انہوں نے یہی کہا کہ قبلہ صاحب جڑے ذاکرین اعظام یا مختلف صاحبان شعراء اعظام تازے گانے کی کٹ پہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے صحیح کوئی نہیں لگتے۔ یہ ان ملنگ صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا، تصدیق کر لیجئے گا ان سے اگر میں غلط بیانی کروں تو۔ کہتے ہیں جڑے قصیدے دی کٹ تے نواں گانا آیا ہوندا ہے ہلے تے او دے کٹ تے قصیدہ پڑھ ویندا ہے۔ تے قبلہ صاحب وہ مڑ گانے بھی تے سن دے ہون گے تے گانا سن کے قصیدہ پڑھن تے گناہ ہویا، یعنی یہ میں نے انہوں نے آکھیا۔ میں کہ جی بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے۔ تو میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا صاحبان کو مجلس اکا دکا ملتی ہے، آ کر وہ جو ہے نا باتیں بھی ایسی کر جاتے ہیں۔ تو روزی روٹی تو ہم نے کمانی نہیں ہوتی مجلسوں سے، ہم نے تو ایسی باتیں کرنی ہے۔ اگر کوئی بلائے تب بھی ایسی کریں گے، نہیں بلائے تب بھی ایسی، کیونکہ روزی روٹی کا یہ وسیلہ ہی نہیں ہے ممبر کہ بانیوں کو خوش کرو، سامعین کو خوش کرو، نعرے لگواؤ تاکہ 2-3 دعوتاں اور نکلن، کیونکہ چکر ہوتا ہے نا سارا۔ تو یہ ان کی باتیں تھیں۔ عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے دعا ہے ان ملنگ کے لیے، اللہ رب العزت اس طرح ہر ملنگ کا جذبہ ہر انسان کو خداوند متعال عطا کرے۔ ماشاءاللہ دیکھ کر آیا ہوں وسیع دسترخوان مولا کا چل رہا ہے، مولا امام صادق علیہ السلام کا، اور وسیع تعداد میں مریض ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں۔ میں مریض ہی کہوں گا، میں مریض کہوں گا معذرت کے ساتھ۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بلائیں تب بھی میری باتیں یہی ہوں گی، نہیں بلائیں تب بھی یہی ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایام ماہ رمضان میں 2 لوگوں کے لیے، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، عورتوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی، مردوں کی 2 قسمیں بن جائیں گی۔ 2 لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے، ایک وہ کہ جو مریض ہو، دوسرا وہ کہ جو سفر میں ہو۔ قرآن مجید ہے، میری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ تو سفر میں جو بندہ ہے اس کے لیے روزہ معاف ہے، نہیں رکھے چھوڑ دے، یا جو بندہ مریض ہے۔ اور سفر جیسے ہم میری طرح کے طلاب جو مجالس پڑھتے ہیں یا ذاکرین اعظام یا خطبہ کرام یا علماء کرام جو مجالس پڑھتے ہیں وہ کثیر و سفر میں آ جاتے ہیں۔ کثیر و سفر، اگر جس نے روزہ رکھنا ہے تو زوال کے بعد بھی چل سکتے ہیں، اس کا روزہ بچ جاتا ہے، یا مسلسل، چونکہ ذاکرین علماء خطبہ انہوں نے مولا کی جگہ جگہ پہ نوکری دینی ہے، اس جگہ پہ دے دی، کبیر علم میں آ گیا، کیونکہ ایام مخصوصی ہے، مولا امیر کائنات کے حوالے سے بھی ہے، اس کے بعد شوال میں بھی مخصوصیاں ہیں۔ تو چونکہ کثیر و سفر میں آ جاتے ہیں تو روزہ چھوڑنا نہیں بنتا۔ تو دوسری صورت بنتی ہے مریضی کی، جو بندہ مریض ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے،
دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے. مریض کے لیے روزہ نہیں ہے اور مسافر کے لیے نہیں ہے. اور خواتین کے لیے جو ایام متخصصہ ہوتے ہیں ان ایام میں بھی روزہ معاف ہے. تو چونکہ مردوں کے لیے وہ ایام نہیں ہوتے تو اس لیے مرد صرف دو کیٹیگریز میں آئیں گے, یا تو مریض ہیں یا سفر میں ہیں. تو سفر والے بھی کم ہیں, مریض زیادہ ہیں. تو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے, میرے مولا کا ایک وسیع دسترخوان چل رہے ہیں, اور جب سے مجلس شروع ہوئی ہے تب سے چل رہے ہیں. اور پڑھنے والے صاحبان بھی کچھ مریض ہیں, اور مریض جسمانی طور پہ نہیں ہیں, روحانی طور پہ ہیں. ان کے اندر ایمان اور اسلام کی کمی ہے. سرکار صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتلائیے بندہ کتنا مریض ہو تو روزہ چھوڑ دے. توجہ صاحبان کی, 10 بندے سنیں یا 10,000 سنیں, یہی باتیں, یہی الفاظ, یہی. چونکہ آل محمد کہ جو دانشگاہ ہے, دانشگاہ جعفری ہے, وہ اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ اپنی قوم و ملت کے بچوں کو, جوانوں کو یہ چیزیں بتلائی جائیں. جس طرح باقی پڑھ رہے ہیں میں بھی ویسے پڑھنا شروع کر دوں تو پھر تو ممبر پہ 200 سال سے یہی چیز چلتی رہے گی. تو ہم ابھی سے اگر سٹیپ لیں گے, ابھی سے قدم اٹھائیں گے تو 100 سال, 30 سال, 40 سال لگیں گے, چینج ہو جائے گی. معصوم سے پوچھا گیا مولا توجہ ہے میرے ساتھ, تو سر نہیں بھی بولو گے تو میں پڑھاں گا, یقین کرو. اگر شاید کسی چیریاں دوتے یہ ہوئے کہ ایسا نہ بول سائیں تو مول صاحب جلدی چھوڑ بے سن, میں اپنا ٹائم پورا کر کے رہا. اگر بول سو تب بھی پڑھ سا, نہیں بولو گے تب بھی پڑھوں گا. معصوم سے پوچھا کہ مولا بتلائیے کتنا مریض ہو بندہ تو روزہ چھوڑ دے. آیا بندے نو ساز زیادہ چڑھ ویندہ ہوئے تو روزہ چھوڑ دے, سارے درد پہ ویندہ ہوئے تو روزہ چھوڑے, یا بھوک لگ دی ہوئے تو روزہ چھوڑے. معصوم فرماتے ہیں یہ سوال اماموں سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یہ سوال انسان اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے پوچھے کہ آیا میں اتنا مریض ہوں کہ روزے کی شدت کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر انسان کا باطن کہے کہ تو روزے کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے تو انسان روزے کو ترک کر دے. اگر اندر سے آواز ہے نہیں نہیں تو اتنا مریض نہیں ہے, روزے کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے, تو انسان پھر ماہ رمضان کا روزہ رکھے. انسان کے باطن سے پوچھنے والی یہ بات ہے, اندر سے پوچھنے والی یہ بات ہے. اور کچھ لوگ آویں دن مولوی صاحب چکر آندے نے روزہ چھوڑ دینا, مولوی صاحب بھوک لگ دی ہے تو روزہ چھوڑ دینا. وہ خدا دے بندے 15-16 گھنٹے انسان کچھ نہ کھائے تو بھوک ہی تو لگنی ہے. اب صرف بھوک ہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور صرف چکر ہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ صرف 2 چکروں کی وجہ سے اگر تم روزہ چھوڑ رہے ہو تو تمہارے وہ چکر کبھی معاف نہیں ہوں گے جو تم نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. لوگوں کو دیے ہوتے ہیں. دو چکروں کی وجہ سے اگر انسان روزہ نہیں چھوڑتا, روزہ نہیں رکھتا, چھوڑ دیتا ہے, تو خود بھی تو کتنے چکر دیے ہوئے ہیں, گھمایا ہوا ہے لوگوں کو. میں گھر پہ نہیں ہوں, میں آ رہا ہوں, راستے میں ہوں, کل دوں گا. کسی کا قرض دینا ہو تو کل دوں گا, پرسوں دوں گا, دے دوں گا. کون سا چلا جا رہا ہوں, مرا جا رہا ہوں. یہ چکر ہی ہیں جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اب اللہ کے لیے 2 چکر برداشت نہیں کر رہے, تو یہ جو جتنے چکر دنیا میں تم زندہ رہ کر لوگوں کو دیتے ہو, مولوی صاحب 3 بجے آؤ جائے تو آٹا ٹائم ہو سی تو پڑھ سو. توجہ ہے صاحبان کی, یہی وہ چکر ہیں جو دنیا میں ہم دیتے ہیں لوگوں کو. مولوی صاحب کو 8 بجے بلائیں تو مولوی صاحب پورے 8 بجے آئیں گے, 8 بج کے 1 منٹ پہ بھی نہیں آئیں گے, لیکن پڑھائیں گے 10 بجے, یہ بھی یقین ہے. تو عزیزان گرامی, خداوند متعال نے یہ جو مہینہ رکھا ہے صاحبان ایمان, یا ایھا الذین آمنوا, مومنین سے خطاب ہے, اور ہمیں غلط پاسے لگایا ہوا ہے. غلط پاسے کون سی؟ جس علی کے نام پہ ہمیں جنت مانگنا سکھایا گیا ہے نا, وہ علی بھی روزے کے ساتھ ہوتے تھے ماہ رمضان میں. توجہ ہے, مجھے غلط پاسے لگایا گیا ہے روزہ. وہ ایک مولوی کو, ایک بندے کو میں سن رہا تھا, یہ نماز پڑھنا شیعت کی پہچان نہیں ہے, یہ روزہ رکھنا شیعوں کی پہچان نہیں ہے, یہ حج کرنا شیعوں کی پہچان نہیں ہے, بس علی علی کرنا ہی شیعوں کی پہچان ہے. تم سے بہتر کافر اور ہندو علی علی کر رہے ہیں. اگر علی علی کر دے تو کیا شیعہ ہو جائیں گے؟ نماز ہی شیعت کی پہچان ہے.
جن کے اماموں نے سر سجدے میں کٹوائے ہوں. اور یہ اموی خاندان کی رسم ہے. 1000 سال علی کا بغض اور علی کی دشمنی ہی بانٹی گئی ہے ان کے ممبروں سے 1000 سال تک. اور جب میرے مولا امیر کائنات کو مسجد کوفہ کے محراب میں ضرب لگی تو منادی نے ندا دی, لوگ حیران ہو گئے علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. وہ علی کے جو ایک رات ہر رات چاند و سورج کو مخاطب ہو کے کہتے تھے, اے چاند و سورج تم گواہ رہنا علی کو. علی نے تم دونوں کو طلوع ہوتے بھی دیکھا, غروب ہوتے بھی دیکھا, لیکن کبھی نہ چاند نے نہ ہی سورج نے علی کو سونے والے بستر پہ سکون کرتے ہوئے نہیں دیکھا. علی کو سوتے ہوئے تم دونوں نے نہیں دیکھا. ساری رات علی عبادت کرتے, اور 1000 سال جو ان کے ممبروں سے علی کے خلاف بغض بانٹا گیا. جب میرے مولا امیر کائنات کو ضرب لگی تو حیران ہو گئے لوگ. توجہ, میں نعرے والی مجلس بھی پڑھوں گا, بسم اللہ بسم اللہ. ابھی سے پریشان ہو گئے, 2-3 نعرے والی مجلس بھی پڑھوں گا تاکہ آپ صاحبان کو میرے مولا کے کوئی یہ نہ کہے کہ امامے والے صرف آتے ہیں آ کر ڈرا کے چلے جاتے ہیں, قبروں سے ڈراتے ہیں, سانپوں سے ڈراتے ہیں, بچھوں سے ڈراتے ہیں. تو فضائل بھی الحمدللہ سے آتے ہیں, لیکن طریقہ ہوتا ہے. فضائل بھی آتے ہیں, فضائل بھی آپ صاحبان کو سناؤں گا. 2 جملے یہ سنیے گا. مولا یہ بھی مولا امام شیشم علیہ السلام سے پوچھا گیا. معصوم سے کسی نے کہا, مولا اگر کوئی آپ کا چاہنے والا ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو مولا مسکرانے لگے. مولا امام صادق علیہ السلام مسکرانے لگے. فرماتے ہیں کہ تم اپنا سوال چینج کرو, کوئی ہو ہمارا چاہنے والا اور روزے کو ترک کر دے. اس نے پوچھا نا کہ مولا کوئی آپ کا چاہنے والا روزے کو ترک کرتا ہے تو کیا اس کا کفارہ کیا ہے یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معصوم فرماتے ہیں سوال چینج کرو, کوئی ہمارا چاہنے والا اور روزے کو ترک کر دے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں نہیں مولا پھر بھی بتا دیجئے, چلیں آپ کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے, روزے کو ترک کرنا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی نہ تو مریض ہے نہ ہی سفر میں ہے اور جان بوجھ کر ماہ مبارک سیام کے روزے کو ترک کرتا ہے, واجب روزے کو چھوڑتا ہے, تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا کرو, اس کو ہندوؤں اور کافروں کے قبرستان میں دفنا کرو. جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو ترک کرنا. سفر میں نہیں ہے, مریض بھی نہیں ہے, مجبوری بھی کوئی نہیں ہے, کوئی اس کو عذر لاحق بھی نہیں ہے اور روزے کو چھوڑ رہا ہے, تو معصوم فرماتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق. تم اس کو ہمارا شیعہ کہتے ہو, ہمارا ماننے والا کہتے ہو, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ممبروں سے یہی بیچا جاتا ہے, اور وہی بیچا جاتا ہے جو آپ خریدتے ہو. اس میں بیچنے والے کا قصور نہیں ہوتا, خریدار کا قصور ہوتا ہے. اگر آپ کل سے یہی الفاظ خریدنا شروع کر دو تو قسم چوالو میرے تو ہر بندہ اے ہی کچھ بولنا شروع کر دے گا, کیونکہ آپ خریدتے نہیں ہو, یہ چیز آپ کو پسند ہی نہیں ہے. یہ چونکہ ہمارے سامعین کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں, تو جو پسند ہے وہی بولا جائے گا. وہ میں شروع سے ایران سے آیا نا, تو میں نے آگے فضائل شروع کر دیا مولا کے. مجھے 10 منٹ 20 منٹ جہاں بھی مجلس ملتی تو میں پھٹے چک دینا فضائل پڑھ کے. تو ایک بندے نے کہا کہ شاہ جی اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ایران کیا کرنے گئے ہیں, ادھر ہی رہ کے کسی ذاکر بابا کے شاگرد بن جاتے اور یہی خطابتیں کلیئر کرتے اور یہی فضائل پڑھتے, وہاں پر کیوں گئے ہو؟ تو میں نے ان کو پتہ کیا کہا, میں نے کہا کہ اس میں قصور میرا نہیں ہے, قصور سامعین کا ہے. جو کچھ میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں ہے. میں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے, وہ بیچنے کی کسی نے خریدا ہی نہیں ہے, نہ کوئی بولا نہ کوئی. اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا تو آیا قرآن پڑھی, اس کے ضمن میں 5-10 منٹ میں نے لگائے. تو میں نے کہا کہ ہمارے ممبروں سے قرآن مجید کم پڑھا جاتا ہے اور آپ بھی کم سنتے ہو. تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا نہیں ہم بڑا قرآن سنتے ہیں, ہم جو ہے نا ممبروں سے. میں نے کہا اگر آپ ممبروں سے قرآن سننے کے عادی ہوتے تو آپ کے ممبروں سے آج رحمان کا کلام بک رہا ہوتا, انسان کا کلام نہ بک رہا ہوتا. تمہارے ممبروں سے جو پڑھا جا رہا ہوتا وہ رحمان کا کلام ہوتا. اگر کوئی رحمان کا کلام پڑھ دے تو اس کو مقصر ہے جی, مقصر ہو گیا ہے.
انہوں مجلس ہوئے وہ تو قاسم شاہ وہ تو مقصر ہے انہوں بلانا ہی کوئی نکال دو صاحب اگر کوئی اس طرح کی بات تو خود ذاکرین کہہ رہے ہوتے ہیں میں یہ روزے سے بیٹھا ہوں ممبر امام حسین پہ بیٹھا ہوں سردار پور پہ پڑھنے گئے ایک جگہ پہ میرے بعد ایک ذاکر صاحب نے پڑھا مولویوں نے کیوں بلا لیندے ہو وہ ادھر ہی کبیر اللہ کے ذاکر ہیں مولویوں نے کیوں بلا لیندے انہوں نے کیڑا کام جشن ہوتے ہیں مولا امیر کائنات کا جشن پڑھنے گئے تھے اور حالانکہ میں نے کوئی گھبرانے والی ڈرانے والی بات ہی نہیں کی نہ قبر کی بات کی نہ روزے کی نماز کی میں نے صرف فضائل ہی پڑھا میں نے فضائل ہی پڑھا ذاکر پڑھ گئے بعد میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کیوں بلا لیندے انہوں نے جشنہ دے کیڑا کام جشنہ دے سانو بلاو اسا تو انہوں دھمالا بھی کھڑے سائیں اسا تو انہوں قصیدے بھی سونے سائیں اور رب کعبہ کی قسم ہے میرے بعد وہ ذاکر پڑھے اس کے بعد دھمال ہوئی ہے اس جشن میں دھمال ہوئی ہے اس مجلس میں دھمال ہوئی ہے جس مجلس میں آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی زہرا بھی آتی ہیں مولا امام سجاد بھی آتے ہیں اس جشن میں کوئی بندہ میرے گھر میں آ کے ڈھول بجائے میرے گھر میں آ کے ناچنا شروع کر دے دھمال ڈالنا شروع کر دے مجھے اپنے گھر میں کسی کا ناچنا پسند نہیں ہے دھمال ڈالنا پسند نہیں ہے مولا امام حسین کے گھر میں دھمال ڈالنا کیسے پسند ہے مجھے میرے گھر میں پسند نہیں ہے کوئی آئے آ کر میرے گھر آپ کے گھر میں کوئی دھمال ڈالے پسند ہے آپ کو آپ بازو سے پکڑ کے گھر کے باہر کھڑا کر دیں گے او بھائی اگر دھمال ڈالنی ہے تو ادھر ڈالو میرے گھر میں کیوں ڈال رہے ہو امام حسین کے گھر میں دھمال ڈالی جا رہی ہے ڈلوانے والا امام حسین کا ذاکر اور ڈالنے والے امام حسین کے عزادار دھمالیں ڈال رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ اس کو آپ دھمال کہتے ہوگے دھمال شہباز قلندر سے مشہور ہے ذرا ہسٹری پڑھیے دھمال کہتے کس کو ہیں کیا اسی کو کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو ایک پاؤں اٹھاؤ دوسرا رکھو میں اس کو اپنی زبان میں ناچنا ہی کہتا ہوں ہم نے اپنی سہولت کے لیے جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم نے اس چیز کو اسلام میں داخل کر دیا اس کا نام بدل کر اس کو حلال شمار کیا ہوا ہے ناچنا ہی ہے اس کو دھمال کہو تو حلال ہو جاتی ہے ہماری نظر کے مطابق دھمال 10 میل سے ہے 10 کہتے ہیں 10 کو میل کہتے ہیں وہی کلومیٹر والا میل اور شہباز قلندر سے مشہور ہے کیا 10 میل مولا امام چہارم کے عشق میں اور ان کی محبت میں 10 میل گھر سے پیدل چلا کرتے تھے یہ اور اس کو 10 میل کثرت استعمال کی وجہ سے عرف عام میں اس کا نام رکھ دیا گیا 10 میل یعنی 10 میل کا نام کیا رکھا گیا دھمال تو ہم دھمال کیا کرتے ہیں ہم دھمال وہی کرتے ہیں جو آپ سب کے ذہنوں میں آئی ہوئی ہے صرف ذہنوں تک محدود رکھنی ہے باقی اعضاء و جوارے میں نہ آئے حرام ہو جاتی ہے صرف ذہن تک اس کو رکھیے گا عزیزان گرامی امام حسین کے چاہنے والے ہیں اپنے اماموں کے لیے باعث عزت بنے باعث ذلت نہ بنے خدا کے لیے یا تو علی علی کرنا چھوڑ دیجئے یا علی علی کرنا ہے نا تو پھر اپنا کردار ویسا بنا لے مجھ سمیت میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ کوئی بھی مولوی آتا ہے ہمیں سنوا کے چلا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تذکر دے رہا ہوں میں بھی ایک گنہگار انسان ہوں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہیں سے گزر جائیں تو ہمارے اس چلنے کی مہک ایسی ہونی چاہیے وہ چلنے کی مہک سونگ کر لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں یہ جو گزرا ہے کس امام کا چاہنے والا یہ جو جا رہا ہمارا رفتار ہماری گفتار ہمارا بولنے کا انداز ہمارا چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جب مر جائیں ہم جب زندہ بھی ہوں ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم جو کہتے ہیں نا میں علی سے محبت کرتا ہوں علی میرا ہے میرا کردار ایسا ہو علی کہیں کہ ہٹ جاؤ یہ میرا چاہنے والا آ رہا محبت دو ہی طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے ایک طرفہ والی سزا دیتی ہے نوجوان تھوڑے زیادہ خوش ہوئے ہیں اس چیز پہ دونوں طرف سے محبت ہو مولا امیر کائنات بھی آپ سے محبت کرتے ہوں ہم تو کرتے ہیں مولا سے محبت کیسے پتہ چلے گا کہ مولا بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنے کردار سے پتہ چلے گا اگر میرا کردار ویسا ہے جیسا امام کو پسند ہے تو امام مجھ سے محبت کرتے ہوں گے صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی جن ہستیوں کے چاہنے والے ہیں یہ ہستیاں یقیناً وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں اگر وہ ہستیاں ہمارے لیے باعث فخر ہیں تو ہمیں بھی ان کے لیے باعث فخر بننا چاہیے
جن ہستیوں کے چاہنے والے ہیں، جن ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جنت جنت نہ کیا کرو۔ میں اکثر مجالس میں کہتا رہتا ہوں، مولوی صاحب نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت کے لیے۔ مولوی صاحب روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت کے لیے۔ مولوی صاحب داڑھی ودا لئیے تو کیوں ودا لئیے؟ جنت کے لیے۔ گھٹا لئیے تو کیوں گھٹا لئیے؟ جنت کے لیے۔ اور محشر کی اتنی گرمی ہوگی، میرے ساتھ اگر بیدار ہوں تو میں اپنی دوسری ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں، ماشاءاللہ یہ 5-10 بندے بیدار ہیں، لیکن پچھلا محلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بس زیادہ ٹائم نہیں رہا، افطار میں ہونے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ روزہ سے ہیں اور میں ان کو زحمت بھی نہیں دوں گا زیادہ بولنے کی، اور جوان جو بیٹھے ہیں۔ محشر کی گرمی اتنی ہوگی کہ معصومین فرماتے ہیں کہ سورج انسان کے سر کے اوپر چمک رہا ہوگا، اور سورج کی تپش چاچا سے اتنی ہو سی کہ انسان دا دماغ پگھل پگھل کے نک دے وچوں وہدا ودا ہو سی، اتنی سخت گرمی۔ تے اس سخت گرمی دے وچ ہر بندہ آدھا ودا ہو سی اللہ تاش اللہ تاش۔ اے ہونا لی پیاس کچھ کہنوے، گرمی والی پیاس زیادہ ہو سوے، اللہ تاش دے نعرے لینا ودا ہو سی۔ صرف انسان نہیں بلکہ انبیاء بھی اللہ تاش دے صدامہ بلند کریں دے ودا ہو سن، نبی بھی اللہ تاش سایہ کسے جگہ دوتے کوئی نہ ہو سی۔ اتنے ویچ تو آڈا تے میرا باپ حضرت آدم جنت دے دروازے کو دیکھ سی، جنت دے دروازے کو دیکھتے آگ سی کہ ماشاءاللہ یہ تا او گھر ہے جس گھر دے ویچ میں پہلے بھی کئی سال مہمان بڑھ کے ریا ہم، کیوں نہ ونیا اس گھر دے ویچ باہاں ٹھڈا پانی پیواں، سونے سونے فروٹ کھاواں، منو سلوہ دے کھانے کھاون دے بعد دودھ دے نہرہ تو دودھ پیواں۔ اس سوچ کے ساتھ حضرت آدم جنت کے دروازے پہ جائیں گے، جا کر جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ دروازہ بجائیں گے در نہیں کھلے گا، دوسری دفعہ بجائیں گے در نہیں کھلے گا، تیسری دفعہ پھر 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ، یہاں تک کہ 70 مرتبہ جنت کے دروازے کو وہ آدم بجائے گا جو اسی جنت میں کئی سال گزار چکا ہوگا۔ جب 70 دفعہ بجانے کے بعد در نہیں کھلے گا نا چاچا صحیح، اس وقت آدم اوپر منہ کر کے کہیں گے پالنے والے کیا وجہ ہے؟ یہ تو وہ گھر ہے جس گھر کا میں مہمان تھا، آج میرے کھٹکانے پہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ آواز پروردگار آئے گی آدم کن خیالوں میں گھوم رہے ہو؟ تیرے جانے کے بعد میں نے جنت کا قانون ہی بدل دیا، پہلے تیرے آنے سے در کھل جاتا تھا، اب جب تک یا علی نہیں کہو گے در نہیں کھلے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ جنت جنت نہ کیا کرو۔ جب بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے متقی پرہیزگار گھوم رہے ہوں گے نا، تو اتنے میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے چھوٹے بھائی کا جو ہے وہ شلوار پہنا ہوگا اور بڑے بھائی کا کرتا پہنا ہوگا، وہ بھی گھوم رہے ہوں گے وہاں پر، تو وہ دیکھیں گے جنت تو دوڑ لگا دیں گے، یہی جنت، دوڑ لگا دیں گے۔ تو دوڑتے دوڑتے جیسے ہی اللہ دیکھے گا، فرشتے دیکھیں گے ان کو کیا ہو گیا ہے، جنت کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ میں یہ جو بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے معصومین سے جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، آپ اطمینان رکھیے، حوالہ میرے پاس ہے، جس بھائی نوجوان کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوڑ لگا دیں گے، جنت 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 کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ ملک فرشتے سارے دیکھیں گے ان کو کیا ہو گیا، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا سن، جنت ایک سن جی میں روزے دار جی میں ہی موضوع نظام دیں دے ٹھڈے پانی تو بھج پاؤں گے، میں ہی او جنت دے متلاشی، جنت دے تلاش کرن والے جنت کو دے دیں، جنت کی طرف دوڑ لگا دے سن۔ فرشتے حیران، اللہ حیران، ایک کڈے ویندے پہ نہیں نہ کہیں آکھیا کہ نہیں، ایک جیویں ہی ویندے پہ حسین آواز رب العزت آسی وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ کہے گا پکڑ لو ان کو، ان سے ایک سوال بھی باقی ہے۔
بس او ٹولیاں در ٹولیاں ملک دے پکڑ کے انسان انہوں کو جکڑ کے انسان واقف ہوں، روکو ان کو، توقف کرواؤ ان کا، واقف ہو، توقف سے ہے، واقفہ سے ہے، توقف کرواؤ، روکو، پکڑو، جکڑو ان کو، روک لو ان کو، ٹھہر جائیے، ان سے ایک سوال باقی ہے۔ اب فرشتے آسن آتے آسن، ہاں بھئی کدے وہ آسن ایمیں جنت دو، حوراں شوراں جنت شنت، چاچا مالی مسکرائے، حوراں دا نام آوے تے بڑے بڑے مسکرا پاندن سائیں، یقین کرو تے ملنگ سائیں جنت دی طرف دوڑ لا دے سن، اتنے وچ ملک آسن آ کے انہاں کو پکڑ گن سن، پکڑن تے بعد سارے آسن اے فرشتوں ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ ہم نے تو اللہ نے کہا ایک حج کرو، ہم نے عمرے کیے ہیں، اللہ نے کہا 30 روزے رکھو، ہم نے رجب کے بھی رکھے، شعبان کے بھی رکھے، اللہ نے کہا ایک دن میں 5 نمازیں پڑھو، تے اساں تے او بھی پڑھ چھوڑیاں جڑے اللہ نے بھی کوئی نہ ہنا کیے۔ کیوں پکڑا جا رہے ہیں؟ ہم نے نمازیں بتھیری پڑھی، روزے زیادہ رکھے، حجوں کے ساتھ عمرے بھی کیے، کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ آواز پروردگار آئے گی، او اللہ کے بندو ٹھیک ہے، نمازیں تمہاری پوری، روزے تمہارے پورے، حجیں تمہاری پوری، عمرے تمہارے پورے، آئینہ آئینہ ولایت علی ابن ابی طالب، او جس فرقے پہ علی کے ٹھپے کے ساتھ جنت ملے گی، وہ علی کا ٹھپا کہاں چھوڑا ہے؟ کیا بات، سبحان صلوات پڑھے محمد۔ تو ایک دفعہ مولوی اسماعیل صاحب، بس میں نزدیک ہو رہا ہوں ملنگ صاحب کی طرف سے، کم از کم جتنی دیر بٹھاتے ہیں اور اس سے عادت تو پڑھا دیا کریں۔ توجہ عزیزان کرام، وہ مولوی اسماعیل مناظر اسلام گزرے بہت بڑے، تو وہ ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، تو ان کو چھیڑنے کے لیے نیچے سے ایک بندہ اٹھا شرارتی قسم کا، تو اس نے لکھ کے کہا کہ حضرت صاحب میں سنیے فلانا بندہ بھی مولا علی دا دماد ہے، توجہ ہے صاحبان کی؟ تو مولوی اسماعیل نے کہا کہ چونکہ چھیڑنے کے لیے مسئلہ پوچھا گیا تھا، تو مولوی اسماعیل نے مسئلہ پڑھا، پڑھنے کے بعد مولوی فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں تو چھوٹا جی ہیں ایک مولوی ہے نا، تو کوئی بندہ میرے تو بھی میری دھی دا رشتہ منگے، تو میں وہ دے کوئی 3-4 نسلہ چیک کرن دے بعد دھی دا رشتہ دے ساں، او علی جڑا نسلہ پڑھدا ہی، او علی جڑا شجرے پڑھدا ہی، پتہ نہیں اس بندے نو کس طرح اپنی دھی دا رشتہ دے دیتا، جن تاریخ دے وچ 4 باپ درج ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولے سو آباد رہا سو، میرے کو آواز آنے پہن تھوڑا کھول کے پڑھو، تے کھول کے پڑھانا تے ایف آئی آر کلی میرے ہوتے ہو سی، تو سارے اپنے اپنے گھران دو بے سکے، تے لہذا اشاریاں دی زبان ہے، اشاریاں دا ممبر ہے، تکیے دا حالات دے وچ اشاریاں دی زبان سمجھائے، تے اس بندے نے مان کے چاچا زین پرچہ کرا چھوڑیا مولوی اسماعیل دوتے، کہ اس بندے نے فلانے نو آکھے 4 باپ، تے مولوی اسماعیل نو پیشی پہ گئی، مولوی اسماعیل ویندے پیان تے او مولوی عدالت دے باہر ملیا مولوی اسماعیل نو، جنہیں چھیڑیا مجلس دے وچ، جنہیں پرچہ کرایا، اس مولوی نے آکھیا ہن سنا تینوں پتہ لگ سی تے موڑ تینوں پوچھساں کہ کیا حال ہیں تیرے، تے مولوی اسماعیل مسکراون دیا دن، چھوڑ یار جان دے، معاف کر، غلطی ہو گئی، تے مولوی جوڑا ہو گیا عدالت وچ دوویں پیش، مولوی صاحب ملزم والے کٹہرے دے وچ، تے اے والے مولوی صاحب جنہاں کیس کرایا مدعیاں والے کٹہرے دے وچ، تے مدعی یاد ہے کہ جج صاحب کے اور تساں کیس سن سو، بس سزا دیو، باہر اپنی غلطی مان کے آیا مولوی، ہاتھ بھی جوڑ دا ہی میرے اگے، میرے وعدہ غلطی ہو گئی جان دے، تے جج نے مولوی اسماعیل نو ویکھیا، ہاں جی مولوی صاحب تساں ہاتھ بننے نے تے غلطی قبول کیتی ہے؟ تے مولوی اسماعیل آدن جی بالکل میں غلطی قبول کیتی ہے، میں اے بھی آکھیا چھڈ جان دے مہربانی غلطی ہو گئی، تے جج آدے بس پھر تیری سزا لکھ دیواں، مولوی اسماعیل آدے اے تے پوچھو غلطی کیڑی ہوئی ہے؟ وہ جج آدے دسو مولوی صاحب کیڑی غلطی ہوئی ہے؟ مولوی اسماعیل کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا نا، جب میں نے اس کو کہا کہ علی مولا امیر کائنات اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے سکتے ہیں جس کا تاریخ میں 4 باپ ہے، مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر کیس کرائے گا، میں نے گھر جا
توجہ صاحبان نے شکر کیا کرو ان ہستیوں کے چاہنے والے ہو کہ جن ہستیوں کی بدولت ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، جن ہستیوں سے فخر سے کہا جا سکتا ہے ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو کریم ابن کریم ہیں، سخی نہیں ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ عزاداران مولا امام مظلوم، بس دو جملے مولا کی مظلومیت کے صاحبان میں ہمارے مہمان بھی ہم تو بانی ہیں، آتے رہتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ مجمع بھی وہی ہے تقریباً جو ہمیں سنتے ہیں، مہمان ہیں کافی دور سے مختلف مولا کے مداح خان ذاکرین نظام آ رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ میرے وہی الفاظ ہیں جو صاحبان سنتے ہیں، دو جملے مولا کی مصیبت کے سن لیجئے گا۔ میرے مولا امیر کائنات علیہ السلام کو ٹھہر ٹھہر کے دو جملے پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی کوشش کیجئے گا کم سے کم گریہ کر لیجئے گا۔ ممکن ہے ماہ مبارک رمضان کا آخری روزہ ہو اور ماہ مبارک کے رمضان میں ہماری آخری مجلس ہو، ممکن ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کو اس روتی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگیں گے جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے گا، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ 19 ماہ مبارک رمضان کو جب میرے مولا کو ضرب لگی نا تو شب 19 میرے مولا فرماتے ہیں اپنے شہزادوں سے، مولا حسن کو بلایا، حسن ایسا کیجئے آپ آج رات کوفہ سے باہر چلے جائیے اور جا کر پورے کوفہ کا پہرہ دیجئے۔ کوفہ میں ایک حصار ہوتا تھا، اس حصار پہ ایک دن اصحاب ایک دن اہل بیت پہرہ دیا کرتے تھے۔ تو مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان کل ہم نے پہرہ دیا تھا ہم بھائیوں نے، آج اصحاب کی باری ہے، اصحاب پہرہ دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں مولا حسن کو سرکار مولا امیر کائنات کوفہ سے باہر شب 19 کیوں بھیجنا چاہتے تھے، شب ضربت؟ تو علماء فرماتے ہیں ممکن ہے وجہ یہ ہو کہ کوئی بھی باپ یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹوں کے سامنے باپ پہ ظلم کیا جائے۔ چاچا سنگھ کبھی باپ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے بیٹوں کے سامنے میرے اوپر ظلم ہو، اور کبھی ماں برداشت نہیں کرے گی کہ میرے بیٹوں کے سامنے کوئی مجھے مارے۔ اگر اولاد چھوٹی ہونا تو ماں پہ ظلم کیا جائے تو اولاد کو وہ ظلم کبھی نہیں بھولتا۔ مولا مسجد نبوی سے مولا حسن کے گھر دو راستے جاتے تھے، ایک راستہ طولانی تھا ایک راستہ مختصر تھا۔ تو مولا حسن ہمیشہ طولانی راستے سے یعنی گھوم کے اپنے گھر جاتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا مولا آپ چھوٹے راستے سے اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، اتنا گھوم کے کیوں آتے ہیں؟ سرکار حسن نے رو کے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، میں جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے ایک شخص نظر آتا ہے جو میری ماں کو تماچے مار رہا ہوتا ہے۔ میں جب بھی اس گلی سے مولا علی علیہ السلام شہزادوں کو کہتے ہیں باہر جائیے، حسن مولا کہتے ہیں نہیں بابا ہم نے پہرہ دے دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں پھر بھی چلے جائیے۔ علماء کہتے ہیں کہ مولا علی کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ جب مجھے ضرب ماری جائے گی میرے بیٹے اس ضرب کو لگتا دیکھ کر روئیں۔ مولا علی کو یہ چیز پسند نہیں تھی جب میرا سر شگافتہ کیا جائے گا اس شگاف کو حسن و حسین دیکھیں۔ میں کہوں گا علی ایک مولا امیر کائنات کوفہ کے مظلوم ہیں جن کو یہ پسند نہیں ہے کہ بیٹے اس ظلم کو دیکھیں، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ ایک 3 سال کی بچی ہے، ماذ چند قدم دور ہے اپنے بابا سے، ایک ملون شمر جالسن علی صدر الحسین، ایک ملون حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ملون کبھی خنجر کو پتھر پہ مارتا ہے، کبھی حسین کے سوکھے گلے پہ مارتا ہے۔ کیا حوصلہ ہے بی بی سکینہ کا، رو رو کے کہتی ہے شمر میرے بابا کو نہ مار، شمر میرے بابا 3 دن کے پیاسے ہیں، شمر جس گلے پہ تو خنجر چلا رہا ہے اس گلے پہ کبھی مولا علی کبھی رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا غالبا يغلبون